کی ملاقات کو اللہ پاک نے سبب بنایا۔ ایسے دوستو بزرگوں، ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ پاک نے مجاہدے کو سبب قرار دیا ہے، اور اللہ کا قطعی فیصلہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں جد و جہد کریں گے، مجاہدہ کریں گے، جی چاہی کے خلاف اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے ہم ان کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے۔ اور ہمارے لیے ہدایت بہت ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی جس چیز کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھتا ہے اس کے پیچھے اپنے جان و مال لگا دیتا ہے۔ ایک آدمی کو مکان کی ضرورت ہے، آپ دیکھو اس کا مطمع نظر مکان ہے، اس کے پیچھے اپنی جان مال لگائے گا، اللہ پاک اس کو مکان عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی کی مطمع نظر دکان ہے، دکان کے پیچھے محنت کرے گا، اللہ پاک اس کی محنت کو کامیابی دے دیتے۔ لیکن یہ تمام محنت ہے، یہ انسانوں کا تجربہ ہے، اللہ پاک کا کوئی وعدہ نہیں۔ لیکن اس مجاہدے پر، اس قربانی پر، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے، اور ہماری ہدایت کی ضرورت کتنی ہے اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم کو بتلائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں اور آپ سورہ فاتحہ میں اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ باقی تمام دعائیں سنت ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا، بولو کیا ہے؟ واجب ہے۔ گویا کہ اس دعا کا مانگنا واجب ہے۔ پھر نماز کی حیت میں باوضو قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اللہ پاک نے بار بار اس دعا کو منگوائی ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں۔ یہ امر کا صیغہ ہے، مجھ سے مانگو اللہ کا حکم ہے، اور قبول کرنے کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ اچھا، کتنی ضرورت کی چیز ہے کہ میں اور آپ دن رات کے اندر 50 مرتبہ اس دعا کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعتیں، 4 اور 12 16، عصر کی 8 رکعت، 16 اور 8 24، مغرب کی 7 رکعت 31، اور عشاء کی، ارے بولو، 17 کے 9، سمجھ گئے، چلو 17، 48 رکعت۔ یہ تو فرائض، واجبات اور سنت ہوئی۔ اوابین، اشراق، تہجد، چاش، یہ میں نہیں گنتا، آپ گنو گے تو اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ پھر صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات، صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، یعنی 50 مرتبہ روزانہ باوضو قبلے کی طرف متوجہ ہو کر میں اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو میرے کو سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب میں اور آپ 50 مرتبہ روزانہ دعائیں مانگتے ہیں، اس سے اندازہ ہو گیا کہ بھئی ہدایت ہماری کتنی ضرورت کی چیز ہے۔ اور اس کے بالمقابل کے اندر سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے حکومت مانگی، ایسی حکومت کی جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایک مرتبہ مانگی۔ ارے بولو کتنی مرتبہ مانگی؟ ایک مرتبہ۔ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دے دی، آج
آج تک ایسی حکومت نہ کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی. ایک مرتبہ مانگنے پر اللہ پاک نے یہ دے دیا. تو جو بندہ روزانہ 50 60 70 مرتبہ ہدایت کی دعا مانگے گا اور ہدایت کی ضرورت اللہ پاک نے اس کی طریقے سے ہم کے بتلا دی ہے. اے بندہ تیرے لیے کتنی ہدایت کی ضرورت ہے؟ تو بولو ہماری سب سے محنت ہدایت پر لگنی چاہیے کہ نہیں؟ میرے کو تفصیل نہیں کرنی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا حکومت دی؟ کتنا بڑا ان کا فلائٹ چلتا تھا جس میں 6 لاکھ سیٹیں تھی. بغیر پیٹرول کے ہوا کے ذریعے سے اللہ چلاتے تھے. پرندے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے. ایک صبح اور ایک شام کے اندر کتنی بڑی مسافت طے ہو جاتی تھی. جناتوں پر، ہواؤں پر اور یہ پرندوں پر اللہ پاک کی طرف سے حکومت تھی. ایک مرتبہ دعا مانگنے کی برکت سے اللہ نے یہ تمام حکومت عطا فرمائی. میرے کو اور آپ کو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، ایک طرف حکم دیا ہے دعا مانگو اور ایک طرف وعدہ فرمایا ہے کہ تم اگر مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور دن میں 50 60 مرتبہ میں نے آپ کو کچھ گنایا، ان تمام رکعتوں میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں. بولو ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ ارے بولو. جب ہدایت ملے گی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کے بول صحیح ہوں گے، کمائیوں کے نقشے صحیح ہوں گے، خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہوگی، اس کی دنیا کی زندگی گزرتی رہے گی. اللہ اس کی آخرت کی زندگی کو بناتے چلے جائیں گے. یہ اعمال کی مشین ہے، اس کے ذریعے سے نیکیاں نکلتی چلی جائے گی، گناہوں سے اللہ حفاظت کریں گے. باجے اللہ والے دنیا میں فرشتے یوں کہتے ہیں 40 سال سے ان کا اعمال نامہ میں اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، لیکن 40 سالہ زندگی کے اندر ان کے نامہ اعمال میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں. جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی پھر اس کے اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی مرضیات کے مطابق ہوتے چلے جائیں گے. میں اور آپ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، یہ اجتماع کی شرکت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ مقام کے 5 عمل جو پرسوں سے ہمارے سامنے اس کے تذکرے اور مذاکرے ہوتے چلے جا رہے، اس کے نتیجے پر جب ہدایت ملے گی ان کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے گا. اس کے دیکھنے پر، آنکھوں سے دیکھنے پر اللہ پاک کی رحمتیں اترے گی. یہ آدمی بیت اللہ کو دیکھے گا کتنی نیکیاں ملے گی. 120 رحمتیں بیت اللہ پر اترتی ہے، لیکن بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو اللہ پاک کی طرف سے 20 رحمتیں ملے. یہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا. حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی اپنے ماں باپ کو شفقت بری نگاہ سے دیکھے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں. یہ اس کا دیکھنا عبادت بنا، اس کا بولنا عبادت بنے گا. یہ اپنی زبانوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا. جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے، جیسے ایک بزرگ کسی جگہ عصر کی نماز کے بعد گئے اور پوچھا مثلا عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی، تو گھر سے آواز آئی کہ عبداللہ بھائی سوئے ہیں. ان کی زبان سے اتنا نکلا کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ یہ ریٹرن ہو گئے. عام طور پر عصر کی نماز کے بعد کوئی سوتا نہیں. ارے بولو سوتے نہیں، لیکن ان کی زبان سے اتنا نکل گیا کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ اب جب واپس آئے تو چونکہ دل بنا ہوا تھا، ہدایت کا نور ملا ہوا تھا، ہدایت پر محنت ہو گئی تھی، فوراً اپنی زبان کے الفاظ پر غور کرنے لگے. میرے کو کیا ضرورت تھی ایسی بولنے کی؟ ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے نیند پوری نہ ہوئی ہو سکتا ہے آگے ان کا سفر کا کوئی تقاضا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تیرے کو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تیرے کو بغیر بسترے کر 1 سال تک زمین پر سلاؤں گا،
تاکہ تو اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکالے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اب یہ ہدایت کا نور جب آئے گا تو اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک الفاظ آخرت کی ثواب و نیکیاں اور آخرت کی فکروں کے ساتھ نکلے گا، یہ کینچی کی طرح اپنی زبانوں کو نہیں چلائے گا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اپنی چھت کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا نامحرم عورت نظر پڑ گئی، نظر کو فوراً جھکا دیا، نظر کو فوراً جھکا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی نامحرم پر نگاہ پڑے اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ایک حدیث میں یہاں تک ذکر ہے اللہ پاک اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے جس سے اس کو لذت محسوس ہوگی۔ لیکن وہ بزرگ نے اس کے بعد 20 سال تک کبھی اپنی چھت کو نہیں دیکھا۔ کیا بات ہو گئی؟ اگر میں چھت کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو اٹھاؤں اور کوئی نامحرم نگاہ میں آ جاوے، بولے یہ میرے کو برداشت نہیں ہے، حالانکہ نگاہ اٹھا کر بھول سے دیکھنے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچی کر لینے پر تو فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت کا نور زندگی میں آیا ہے تو پھر اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، جہاں ادھر ادھر اپنے آنکھوں کو استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے جو مجاہدہ کرے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے، اور جب ہدایت کا نور آئے گا اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، اس کی زبان کے بول صحیح ہوں گے، اس کی کمائیوں کے نقشے صحیح ہوں گے، اس کی خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہوگی۔ اللہ پاک نے ایک موقع میرے کو اور آپ کو بھی دیا ہے۔ یہ جو ہمارے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، جو ہمارے بہت سے بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم سب بھی اسی نیت کے ساتھ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہم سب بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ پورا مجمع نیت کرو آج تو۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی فضیلتیں ہیں۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، پوری زندگی بھر کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں، اور اپنے گھر سے پہلا قدم نکالا، پہلا قدم اس نے گھر سے باہر نکالا، فرماتے ہیں حدیث کے خلاصے کے اندر اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اس لیے آپ دیکھو قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تم کو ایسی بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے۔ کون سی تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے جان و مال کے ساتھ اپنی زندگی اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنی جان و مال میں لگا دینا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو کاروبار ہے، یہ جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، یہ اپنی جان و مال کے مجاہدے کے ساتھ اپنی زندگی میں ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے چلنا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ پھر کیا ملے گا؟ ارے دنیا میں آدمی کہے گا کسی دکان کاروبار ملازمت فیکٹری کے لیے سب سے پہلے یہ اس کے دل دماغ میں ہوگا بھائی میں تمہارے وہاں جاب کروں گا، ملازمت کروں گا، کیا ملے گا؟ ارے بولو سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں مارکیٹ میں دکان لگاؤں گا اور اتنے لاکھوں روپے لگاؤں گا، اس کے نتیجے پر کیا ملے گا؟ اللہ پاک ہماری نفسیات کو جاننے والے، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا، اللہ پاک نے فرمایا کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پہلا انعام۔ ایک اللہ والے نے تو یہاں تک کہا جیسے ریلوے
بڑے بڑے اسٹیشنوں پر گاڑی رکتی ہے، چھوٹے اسٹیشن پر ٹرینیں باز مرتبہ نہیں رکتی ہے. بولے یہ دعوت کی مبارک محنت اور قربانی کے نتیجے پر مغفرت کا ملنا، یہ تو اس کا چھوٹا اسٹیشن ہے. بڑے اسٹیشن تو اور دور ہے، لیکن چھوٹا اسٹیشن یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار. اللہ پاک اس کو ایسے انہار، ایسی نہریں اور ایسی جنات اور ایسے باغات عطا فرمائیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہو. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. اللہ پاک جنات عدن میں اس کو مسکن رہنے کی جگہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے کہا تم جاننے والوں کے پاس آئے. میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے اللہ پاک ایک بہت بڑا میدان دیں گے جس میں 70 حویلی ہوگی. ہر حویلی کے اندر 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 پلنگ ہوں گے، ہر پلنگ کے اوپر 70 بستر ہوں گے، ہر بستر پر ایک ایک حور ہوگی. اللہ پاک اس دعوت کی مبارک محنت کرنے والے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ کو اللہ پاک اتنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے. اتنا نہیں، اتنے پر اللہ پاک نے بس نہیں کیا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جس اللہ پاک نے یوں کہہ دیا ہو یہ سب سے بڑی کامیابی کی راستہ ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے، بولے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ پاک نے اس کو عظیم کہا ہے. اس دعوت کی مبارک محنت کا چلنے والا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ میں کتنا بڑا خوش قسمت ہوں کہ میری جان و مال کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کو لے کر آئے اور جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دعوت کی مبارک محنت کو کیا ہے. آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اس کلمے کو پڑھ لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے. اس کلمے کی حقیقت کا نور اللہ پاک تمہاری زندگیوں میں داخل کریں گے. آپ صبح سے نکلتے تھے، شام کے وقت میں آتے تھے، آپ کی فکر دائمی یہ ہوا کرتی تھی آپ ہر آدمی کو، ہر کس و ناقص کو دعوت دیا کرتے تھے. آپ نے اپنی زندگی مبارک کے اندر مدینہ منورہ میں 150 سفر 10 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کے کروائے اور 25 یا 27 سفر میں آپ بنفس نفیس موجود ہے. آپ کا عمل، آپ کی فکریں، آپ کی دعوت اور آپ کا وجود ہی اللہ پاک کی طرف سے دعوت کی مبارک محنت کرنے کے لیے تھا. اگر میرے کو اور آپ کو اللہ پاک دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما لے، بولے اس سے بڑا دنیا میں کوئی خوش قسمت انسان نہیں. اس لیے میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں. نقد جانے والے اللہ کے راستے میں وہ بھی ہے اور انشاءاللہ میں اور آپ بھی نیت کر چکے ہیں ہر مہینے کے 3 دن بھی لگائیں گے، سالانہ چلہ بھی لگائیں گے اور 4 مہینے بھی لگائیں گے اور اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ بیرون بھی جائیں گے اور اللہ پاک آگے بڑھاوے تو پوری جان پورے مال کے ساتھ انشاءاللہ میں اور آپ نیت کرے. اللہ نے ہماری جان و مال کو خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومن کی جان و مال کو جنت کے عوض کے اندر خرید لیا ہے. یہ پورا مجمع نیت کرو انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر اور مشورے کے ساتھ ہم پوری جان و مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ باقی اللہ کے راستے میں نکلنے والا اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے گا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک جماعت پہنچی. حضرت کچھ نصیحت کیجئے. حضرت نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے. پھر آپ نے کہا اول آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا. جب آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرے گا، بولے اس کی اصلاح ہوگی؟ ارے بولو. اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا اور دوسروں کی اصلاح کی نیت کی فکر میں لگ گیا. وہاں جا کر جماعتیں نکالیں گے، وہاں لوگوں کو نمازی بنائیں گے.
भाई दूसरों की इस्लाह, दूसरों को हिदायत मिले, इसकी ये मुकल्लफ नहीं है। दूसरों पर हिदायत की मेहनत करने का तो ये मुकल्लफ है, लेकिन दूसरों को हिदायत मिल जावे इसका ये मुकल्लफ नहीं है। और फिर हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत को पढ़ी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, ए नबी जी आप जिसको चाहेंगे उसको अल्लाह हिदायत नहीं देंगे, बल्कि अल्लाह जिसको चाहेंगे उसको बोलो हिदायत मिलेगी। इसलिए निकलने वाला अपनी इस्लाह की नीयत से निकले। जब आदमी अपनी इस्लाह की नीयत से निकलेगा तो उसको कोई साथ देवे न देवे, कोई हमारी बात सुने न सुने, कोई मुजाहिदा आवे ना आवे, आदमी जब अपनी इस्लाह की नीयत से चला है, बोलो उसको किसी लाइन की शिकायत होगी? एक आदमी यहां से बंबई जा रहा है, अपना काम था, अर्जेंट पहुंचना था, टिकट नहीं मिली, रेल के दरवाजे पर बैठ कर गया, बोला आकर किसी को शिकायत करेगा? भाई यार जगह भी नहीं मिली, अरे भाई अपना काम था। ऐसे में और आप जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और कुछ मुजाहिदा, कुछ गर्मी सर्दी बारिश, कोई साथ देवे न दे, कोई जगह नुसरत मिले न मिले, लेकिन अपनी इस्लाह की नीयत से निकला है, अल्लाह की जात से उम्मीद है उसको कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि उसके सामने तो अपना मकसद होगा। किस लाइन की इस्लाह करनी है? सबसे पहले तो ईमान में अपने दिलों का यकीन सही हो जाए। हमारी इस्लाह की 6 नंबर है कि जिसके नतीजे पर अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फरमाते चले जाएंगे। जब मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मेरे अंदर से गलत यकीन निकल जावे और सही यकीन पैदा हो जावे, तो मेरी हर वक्त के अंदर ये फिक्र होगी, मेरा चलना, मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरा सोचना, मेरा देखना, मेरा अपना वक्त गुजारना, हर वक्त के अंदर मैं अपने ईमान की पूरी हिफाजत करूंगा। मेरे दिल में कोई गैर दाखिल नहीं हो जावे, और जितना गैरुल्लाह दाखिल है उन तमाम को मैं निकालने की कोशिश करूंगा। मसलन दवाइयों से शिफा के मिलने का यकीन ये गलत है, शिफा देने वाले अल्लाह है, तो दवाइयों से शिफा मिलने का यकीन निकालकर एक अकेले अल्लाह से होने का यकीन मैं पैदा करूंगा। दुकानों से, कारोबार से, मुलाजिमत से, फैक्ट्री से नफे का मिलने का यकीन और इसके जरिए से रोजी के मिलने का यकीन, ये गलत यकीन है, उसको निकाल करके देने वाली जात एक अकेले अल्लाह ही की है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रूए जमीन पर रोजी का देने वाला एक अकेले अल्लाह है। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारी रोजी तो आसमान से जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। ये मेरा गलत यकीन है, दुकान मेरे को रोजी देगी और फैक्ट्री मेरे को रोजी देगी, ये सबब जरूर है, लेकिन उसका यकीन हमारी जिंदगियों में नहीं आना चाहिए। असबाब का यकीन नहीं होना चाहिए, मुसब्बिबुल असबाब का यकीन हो जावे कि रोजी का देने वाला बोलो कौन है? अल्लाह है। ये हमारी इस्लाह होगी। मेरी अपनी इस्लाह ये होगी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कामयाबी है। मेरा खाना पीना, चलना उठना बैठना, शादी खुशी गमी, सफर हजर, रात दिन, इबादत मामलत माशरत अखलाक, सफर हजर, जवानी बीमारी तंदुरुस्ती, हर अमल के अंदर मैं ये देखना पड़ेगा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। मैं जैसे चाहूं ऐसे खा लूं, जैसे चाहूं ऐसे शादी कर लूं, जैसे चाहे ऐसे लिबास पहन लूं, जैसे चाहे ऐसे अपना चेहरा बना लूं। नहीं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, पहले दिन आप पहले दिन तस्वुर करोगे तो सैकड़ों सुन्नतों पर अमल करने का मौका मिलेगा। जब आदमी घर से निकला, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के निकला। जब आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ तो सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़ते हुए दाखिल हुआ। तहियतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़ ली। जब आदमी सफर में तो सफर की सुन्नत अदा की, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा, ये दुआएं पढ़ ली। जब आदमी उतरेगा फिर मशवरे में बैठेगा तो मशवरे के तमाम सुन्नत, खाने के लिए बैठेगा तो खाने की सुन्नत है, पानी पीने के लिए बैठा तो पानी पीने की सुन्नत। हम इसको मामूली न समझे,
ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت. ایک بچہ اسکول میں گیا, ماں نے اس کی تربیت کی, گھر میں تعلیم ہو رہی ہے, اور ماں نے پانی پینے کی سنتیں بتلائی اور بچے نے سیکھ لی اور اس پر عمل پیرا ہو گیا. جب بھی پانی پیتا تھا تو سنت کے مطابق عمل کرتا تھا. پانی پینے کی سنت ہے, بسم اللہ کہہ کر 3 سانس سے بیٹھ کر دیکھ کر, اور جب پانی پی چکے تو الحمدللہ, یہ تمام سنت ہے. اب بچہ اسکول گیا, ریسیس میں سب بچے پانی پینے لگے. یہ مسلمان کا جو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر ماں کی تربیت کے نتیجے پر جس بچے نے پانی بیٹھ کر اور سنت کے مطابق سیکھ لیا, تو وطن کے بھائی ان کے بچے بھی موجود ہیں, وہ بھی پانی بیٹھ کر پینے لگے. خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑتا ہے. جب بھی وہ پانی پیتا تو بیٹھ کر پیتا, دیکھ کر کے پیتا. وطن کے بھائیوں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے نبی کی سنت ہے, اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو بچے ہوتے ہیں, بولے ہم بھی بیٹھ کر پیئیں گے. تو وطن کے بھائیوں کے بچے جو اسکول میں ساتھ میں تھے وہ بھی پانی بیٹھ کر پینے لگے, دیکھ کر پینے لگے. اسی بچے میں سے ایک بچے کو رات کو 2 بجے پیاس لگی اپنے گھر میں, امی پانی پینا ہے. ماں جلدی سے گئی, فریج سے بوتل سے نکال کر کے اس کو پانی دیا. اس بچے نے کہا امی لائٹ آن کر. بیٹے ابو سوئے ہیں, بھائی سوئے ہیں, بہن سوئی ہے, میں تیری ماں, میں پانی لے کر آئی, فریج سے بوتل سے نکال کر کے لائی. امی میں پانی نہیں پیوں گا. کیوں بیٹے؟ میں نے مسلمان کے بچے کو دیکھا ہے, جب بھی پانی پیتا ہے تو بیٹھ کر پیتا ہے, بولو, دیکھ کر پیتا ہے. امی میں بغیر دیکھے پانی نہیں پیوں. ماں نے دیکھا کہ یہ پانی نہیں پیتا, میرا بچہ ہے, چلو لائٹ جلا دو. لائٹ آن کی, دیکھا کہ گلاس کے اندر ایک زہریلا کیڑا ہے. اس نے ماں کو بتلایا, ماں یہ کیا ہے؟ ماں نے جلدی سے گلاس لیا اور جا کر پھینک دیا اور بیٹے کو سینے سے لگا دیا اور کہنے لگی بیٹے بہت اچھا ہوا کہ تو نے لائٹ آن کروائی. امی میرے اسکول میں ایک مسلمان کا بچہ جب بھی پانی پیتا ہے تو بیٹھ کر دیکھ کر کے پیتا ہے, اور میں نے جب اس کو پوچھا اس نے یوں کہا کہ میرے ماں نے میرے کو سکھلایا ہے, یہ میرے نبی کی سنت ہے. ماں نے کہا جب پانی پینے پر, اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے پر یہ فضیلت اور یہ ثواب اور یہ حفاظت کا سامان ہے, تو پورے شریعت پر, پورے دین پر چلنے پر اللہ پاک کی طرف سے کتنے نفع ہوں. میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ساتوں زمین ساتوں آسمان سے وزنی ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہر عمل میں ہمارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. کون کون کرے گا؟ ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے. یہ ہماری اصلاح کا سامان ہے. ہماری اپنی نماز صحیح ہو جاوے, اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنی نمازوں کو صحیح کر لے. کیسی نماز؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز کیسی ہونی چاہیے؟ یہ نماز تو کامیابی دلائے گی. یہ نماز تو خشوع اور خضوع والی ہونی چاہیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی. کیا میری تمہاری نماز بری باتوں سے روکتی ہے؟ نماز بھی اور جھوٹ بھی, نماز بھی اور غیبت بھی, نماز بھی اور کینہ بھی نہیں. اس کی مشق کرنی پڑے گی. ان تعبد اللہ کانک ترا, ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. آخری درجہ یہ ہے اللہ پاک ہمیں دیکھتے. باقی اللہ والے 200 رکعت روزانہ پڑھتے تھے, اپنا دھیان جمانے کے لیے شروع کیا, اللہ اکبر, ثنا تک دھیان باقی رہا, پھر دھیان بڑھ گیا. نماز پوری کی 2 رکعت, پھر دوسری رکعت شروع کی, دوسری 2 رکعت شروع کی, پھر سورہ فاتحہ تک تو دھیان باقی رہا, پھر بڑھ گیا, 2 رکعت اور دوسری پوری ہو گئی, پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے, سورہ فاتحہ بھی اور سورت تک دھیان باقی رہا, پھر بڑھ گیا. کاروبار, ملازمت, فیکٹری, بیوی بچوں میں چلا گیا.
घबराए नहीं। चौथी 4 रकात, 5वीं 4 रकात, तकबीर उला से लेकर सलाम फिराने तक अल्लाह के ध्यान जमाने के लिए रोजाना 200 रकात नफल नमाज के जरिए से अपने ध्यान को जमाने की मश्क कर रहे हैं। मैं और आप भी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं या निकलेंगे इंशाअल्लाह। हम भी अपनी इस्लाह करेंगे। अपनी नमाज जब बन जाएगी, अल्लाह पाक के वादे हैं, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद को उतरवाओ। सहाबाए किराम अपने मसाइल के हल करने के लिए दाएं बाएं भागते नहीं थे। इनकी निगाहें किसी और पर जमती नहीं थी। उन्होंने नमाज को ऐसी बनाई थी और अल्लाह के वादों पर यकीन था। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज और सब्र का माना यहाँ रोजे है। नमाज और रोजे के जरिए से अल्लाह की मदद को उतरवा। वक्त नहीं है, वरना मैं आपको सुनाता। साहबाए किराम अपने खेतों में सूख रहे हैं खेत, पानी बरसाने के लिए 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात, और अपने खादिम को कह रहे देखो कोई बादल आया। कोई नामो निशान नहीं था बादल का, लेकिन आपकी नमाज की बरकत से बादल नजर आया। कबूतरी के पर के बराबर बादल नजर आया, वो इनके खेत में बरसा, पूरा खेत हरा भरा हो गया। फिर इन्होंने अपने गुलाम और खादिम को कहा जाओ पूरे मदीना मुनव्वरा में चक्कर लगा कर आओ कि बारिश कहां कहां गिरा है। खादिम पूरे मदीना मुनव्वरा का चक्कर लगा कर जब वापस आया, आकर कहने लगा हमारे खेत के अलावा पूरे मदीना मुनव्वरा में किसी जगह बारिश नहीं गिरा। ये नमाज बनी थी, ये नमाज बनाने की जरूरत है। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे आदमी अपनी इस्लाह की नीयत से चले। मैं और आप इज्तिमा में आए हैं, मैं और आप गश्त करते हैं, हम अपनी इस्लाह की नीयत से करेंगे, फिर हमारी जिंदगी में नमाज की कैफियत आएगी। इल्म और जिक्र, इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा। हर चीज के कारोबार करते हैं तो कारोबार का इल्म क्या है, शादी कर रहे तो शादी का इल्म क्या है। हमारे कुरान ने, अल्लाह पाक ने तो कुरान में इंसानों के चलने का तरीका भी बतला दिया। हम आजाद नहीं। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्द हवना, अल्लाह के नेक बंदे जमीन पर नरमी से चलते हैं। वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन में अकड़ के मत चल। माँ बाप के साथ कैसे रहना, वला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, माँ बाप को उफ तक न कहो। यह इल्म हासिल करना पड़ेगा। माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहे, वआशिरुहुन्न बिल मारूफ, अपनी बीवी बच्चों के साथ भलाई के साथ जिंदगी गुजारो, अंधाधुन नहीं। जो इल्म हासिल किया उसके मुताबिक अमल करने का नाम जिक्र है। मालूम तो सब कुछ है। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आप ये इल्म की बात करते हैं, तालीम के हल्के मस्जिद में लगाओ, घर में लगाओ, अल्लाह के रास्ते में और एयरपोर्ट पर और ट्रेनों में तालीम का हल्का तालीम करते रहो, आप क्या चाहते हैं? बहुत अच्छा जवाब दिया, पूरे समंदर को कूजे में भर दिया और क्या कहा, जितनी हमारी मालूमात है, जितनी हमारी मालूमात है, ये सब मामूलात में मुंतकिल हो जावे। क्या मतलब? जो जानते हैं उसके मुताबिक अमल करें। सब जानते हैं नमाज फर्ज है, सब जानते हैं झूठ बोलना हराम है, लेकिन बोलो इल्म में है, अमल में नहीं है। इल्म और जिक्र के जरिए से इस बात को चाहा जाता है कि इल्म और उसके मुताबिक अमल करे, उसका नाम जिक्र है। चौथा नंबर इकराम मुस्लिम, हक वालों का हक अदा करना। अल्लाह का हक है, अल्लाह के नबी का हक है, कुरान का हक है, माँ बाप का हक है, रिश्तेदार का हक है, पड़ोसी का हक है, जानवर का हक है, अपने नफ्स का हक है। अपने नफ्स का हक क्या है? अरे बोलो आराम करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये हमारा हक है। और इखलास नीयत, जो भी अमल करे अल्लाह को राजी करने की नीयत से करे। और ये तमाम सिफात हासिल करने के लिए पूरा जान पूरा माल। हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, हमारी ये नीयत होनी चाहिए। किसी ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा आप लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं, बिस्तरे को कंधे पर रखवाते हैं
اور گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، ملک در ملک آپ ان کو چلاتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جاوے۔ میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنی جان اپنے مال کے ساتھ صحیح نیت کرتے ہوئے ہم پہلے دن اللہ کے راستے میں جائیں گے، سینکڑوں سنتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تمام سنت کے مطابق نکلا، اپنی ضرورت کا سامان لیا، ہم اللہ کے راستے میں چلا، اس کا معنی 200 نمازیں، 4 مہینے کا معنی 600 نمازیں ہماری اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے۔ آنے جانے کے دن نہیں گنتے۔ ایک آدمی اپنے یہاں سے نکلا اور ہمت نگر میں ڈیوٹی کرتا ہے، یہاں سے ہمت نگر پہنچنے میں اگر 1 گھنٹہ، اور 9 بجے نکلا اور 10 بجے اس کو ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اور 10 سے لے کر 5 تک اس کی ڈیوٹی کا وقت ہے، بولو وہ کتنے بجے کا وقت شمار کرے گا؟ 9 بجے سے گنے گا کہ 10 بجے سے گنے گا؟ ارے بولو، 9 بجے سے تو نہیں گنتا۔ جب پہنچا اس کے بعد، ایسے میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلے، جہاں ہم کو پہنچنا ہے وہاں سے ہماری نماز ہم شروع کریں گے۔ اللہ کے راستے میں 40 دن 200 نمازیں ہماری وہاں پر پوری ہوگی۔ بزرگان دین یوں فرماتے ہیں، دینوں کا چلہ نہیں ہے، اعمال کا چلہ ہے۔ 40 صبح اور شام کی تعلیم ہونی چاہیے، 40 5 روزانہ کے گشت، 5 گشت ہے نا، تعلیمی گشت، خصوصی گشت، عمومی گشت، تشکیلی گشت اور وصولی گشت۔ تو 40 دن میں کتنے گشت ہونے چاہیے؟ 200۔ کتنے بولو؟ 40 دن میں تعلیم کتنی ہونی چاہیے صبح شام ملا کر؟ 80۔ 40 دن میں تہجد 40 ہونی۔ اعمال کا چلہ ہے، دینوں کا چلہ نہیں ہے۔ ایسے 4 مہینے، یہ ہماری پہلے دن سے نیت ہو۔ ہم ہمارا جو بھی خرچہ لے رہے میانہ روی کے ساتھ، اگر بہت زیادہ خرچہ کرنے جائیں گے تو 15-20 دن کے اندر ہمارا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ پھر آدمی کیا کہے گا؟ امیر صاحب میرا پیٹ کا درد ختم ہی نہیں ہوتا، آپ میرے کو اجازت دے دو میں گھر چلا جاؤں۔ اصل پیٹ کا درد نہیں ہے، اصل کیا ہے بولو؟ وہ جو مہینے 40 دن کا جو خرچہ تھا وہ 15 دن میں ختم کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرے۔ دوسرا، امیر کی اطاعت کرے۔ ارے بولو کس کی اطاعت کریں گے؟ جو امیر کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہے۔ بعض مرتبہ آدمی بے یار امیر صاحب نہیں، ہمیشہ نہ کہ بعض مرتبہ ان کے فیصلے ہمارے دل کو نہیں لگتے ہیں، لیکن امیر صاحب کا فیصلہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہنچنے کے لیے اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ ہاں، جو اللہ کی نافرمانی والا کوئی حکم ہے اس میں تو اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔ لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت ایسی نہیں کرنی ہے کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اپنے امیر کی اطاعت کرے۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی، اب اس کو بمبئی جانا تھا یا احمد آباد جانا تھا، پہلی ٹرین آئی جس میں جگہ بھی تھی اور فاسٹ ٹرین، تیز رفتار تھی۔ ساتھیوں نے کہا امیر صاحب بیٹھ جاوے، امیر صاحب نے کہا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری ٹرین آنے والی تھی، وہ ٹرین آئی لیکن اس میں جگہ نہیں تھی اور سلو ٹرین تھی۔ امیر صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ساتھیوں کو بوجھ پڑا کہ پہلی ٹرین جس میں جگہ بھی تھی اور تیز رفتار بھی تھی، امیر صاحب نے اس میں نہیں بیٹھنے دیا، اور دوسری ٹرین جس میں جگہ بھی نہیں ہے اور سلو ٹرین ہے۔ امیر کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے، امیر صاحب نے دوسری ٹرین کا فیصلہ کیا۔ ساتھی اندر اندر دل میں امیر صاحب کی سٹھیا گئی ہے۔ ارے بولو ایسا بولتے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر ہوئی کہ پتہ چل گیا کہ یہ جماعت کے 10 ساتھی تھے اور پہلی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں 10 آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب سب ساتھی امیر صاحب کو بوسہ دے رہے، معانقہ کر رہے۔
امیر صاحب بہت اچھا ہوا کہ تم نے پہلی ٹرین میں ہم کو سفر نہیں کروایا. اگر تم پہلی ٹرین میں سفر کرواتے تو ہم 10 ارے بولو مر جاتے. وہ 10 کا تو آنکڑا آیا ہی تھا. امیر صاحب تو بعض مرتبہ آدمی کوئی امیر صاحب کا ایسا فیصلہ بھائی بالکل تھکے ہوئے ہیں اور امیر صاحب نے کہا ابھی ملاقات کرنی, ایمرجنسی تھا, وہی موقع تھا, وہی وقت اسٹوڈنٹ کے ملنے کا, کسی تاجر کے ملنے کا تھا, وہی وقت تھا کہ جس میں مقامی لاگوں نے کوئی اجتماع طے کر دیا. اب ہم تھکے ہوئے ہیں. امیر صاحب نے 2 آدمی کو کہا آپ 2 چلے جا. بھائی یار کیا امیر صاحب نہیں, اس پر تو اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہے. وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا, اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تم کو ہدایت دے گا. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ امیر صاحب کی اطاعت کریں گے. ہاں اعمال کا چلہ پورا کریں گے, تمام سنتوں پر عمل کریں گے, پیدل چلیں گے. اللہ کے راستے میں کیسے چلیں گے بولو؟ نیت کرو ہم پیدل چلیں گے. لوگ جاتے ہیں 2000 5000 دیتے, کیوں ورزش کرتے, پیدل چلتے, وزن اٹھاتے ہیں, کیوں؟ ارے اللہ کے نبی نے تو ہم کو اتنا آسان عمل کر دیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف پیدل گئے. ارے بولو کیسے گئے؟ پیدل گئے. ہمارے لیے پیدل چلنا اللہ کے قہر کو مہر سے بدل دیتا ہے. ایک زمانہ تھا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں, دہلی سے کلکتہ, دہلی سے مدراس 4 مہینے کی جماعتیں پیدل جاتی تھی. ابھی اللہ والوں نے آسان کر دیا, بھائی لمبا سفر ہے تو ٹرین میں پورا کر لو. لیکن کلکتہ پہنچ کر اگر 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر 1 کلومیٹر مسجد کو تبدیل کرنا, کسی دیہات میں جانا, چلو اتنا ہی پیدل کر لو. ہمارے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ جب فسادات تھے احمد آباد کے, آپ کالوپور اسٹیشن سے ملک احمد کی مسجد تک پیدل آئے. اللہ والوں کی بات ہوتی ہے. پھر آنے کے بعد کہا اللہ نے اس راستے کو امن والا بنا دیا. اللہ کے دین کی نسبت پر پیدل چلے, اللہ کا قہر مہر سے بدل جاتا ہے. یہ مجمع بھی نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی پیدل چلیں گے. ارے چلو گے انشاءاللہ. اور سب سے اچھی ورزش لکھنے والوں نے لکھی ہے, آپ پیدل چلو. آپ اگر چل گئے پیدل, آپ کا خون تو دوڑے گا, آپ کی تمام چیزیں جو فائدے ہونے ہوں گے, لیکن سب سے بڑا ایک تو اللہ کے نبی کی سنت ہے, دوسرا اللہ کا قہر مہر سے بدل جائے گا. پھر ماشاءاللہ آپ کا وقت شروع ہو گیا. روزانہ 4 گھنٹے ہماری تعلیم ہونی چاہیے, اور تعلیم سے پہلے ہر عمل سے پہلے اس کے فضائل کو بیان کر دو. اگر کسی مجمع کو عمل پر ڈالنا ہے تو آسان نسخہ یہ ہے, ہر عمل سے پہلے اس کی بولو ترغیب دے دو. فضائل اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنے فضائل بیان کیے, حدیثوں میں کتنے فضائل بیان کیے. بھائی کتنے, بھائی کون چاہتا ہے کہ تمہیں برکت ہو جاوے؟ ہر آدمی چاہتا ہے. پھر صلہ رحمی کے فضائل کہ بھئی جو آدمی صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کے مال میں, اللہ اس کی عمر میں برکت دیں گے, تو آدمی فضیلت. جو آدمی گھر سے وضو کر کے آئے گا جیسے احرام کی چادر پہن کر عمرہ کرنے کے لیے گئے, فضائل. قرآن اور حدیث کے اندر فضائل ہے. ہم بھی ہر عمل سے پہلے فضائل کو بیان کریں. مثلا تعلیم سے پہلے تعلیم کے فضائل, بیٹھنے پر کیا ملے گا, کیا نیت سے بیٹھے, عمل کرنے کی نیت سے, دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے, باوضو بیٹھے, ادب کے ساتھ بیٹھے, ہو سکے تو خوشبو لگاوے. یہ تمام فضائل. پھر جو حدیث کی باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی نیت کرے. ہمارے ایک ساتھی, ہم لوگ جب جماعت میں گئے تو جلدی سے کھانا کھا لے ہوئے, جلدی سے استنجا کر لے ہوئے, جلدی سے وضو. میں نے ایک دن بلا کر کہا اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ بولے مولانا سچ بات میں بتلاؤں, ایک دن میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا اور میں نے 2 عمل کی. ایک تو میں نے نیت کی کہ جو سنوں گا عمل کروں گا. پہلا کیا, جو سنوں گا, ارے بولو, عمل کروں گا. دوسرا میں نے اللہ سے مانگ لیا, اے اللہ جو سنوں تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بولے اس دن یہ حدیث آئی, جو آدمی 40 دن 200 نمازیں
اخلاص اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک جہنم سے برات کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ بولے اس دن سے لے کر آج 18 سال ہو گئے، میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ میں اور آپ جب تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے، تعلیم کے درمیان میں تعلیمی گشت کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ ہمارا تعلیمی گشت چلتا رہے گا۔ یہ 2 آدمی گئے، 10-15 منٹ گشت کر کے آ گئے، پھر دوسرے 2 آدمی، ہو سکے نقد لے کر آ جاؤ۔ چوراہے پر، بازاروں میں جو بیٹھے ہیں، تعلیم 3 حصوں میں ہوگی۔ ایک تو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے عمل کریں گے، آدھا پونا گھنٹہ، ہماری کم سے کم 4 سورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور اگر یاد ہے تو 10 سورتوں پر محنت کر لیں اچھی طریقے سے۔ سیکھنا سکھانا ہے، سننا اور سنانا نہیں ہے۔ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، سنے اور سنائے۔ اس کی وجہ، میں نے آپ کی سورت سن لی کچی پکی، آپ نے میری سن لی نہیں، جب تک کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح نہیں ہوگی وہاں تک بسم اللہ نہیں شروع کریں گے۔ 4 سورتیں سورہ فاتحہ یاد ہو گئی، 5 6 7 10 یاد ہو گئی، اس سے آگے بڑھو۔ جب قرآن صحیح ہوگا تو نماز، بولو، جب نماز صحیح ہوگی تو زندگی، جب زندگی صحیح ہوگی تو آخرت صحیح ہوگی۔ اتنا بڑا عمل ہے، آدھا پونا گھنٹہ قرآن قواعد کے ساتھ، تجویز کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، یہ سیکھنا پڑے گا۔ نماز کو بھی سیکھنی پڑے گی، رکوع اور سجدہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے۔ قرآن کو صحیح کر لے۔ پھر آدھا پونا گھنٹہ تعلیم، 3 مرتبہ ایک حدیث کو 3 مرتبہ یاد کرنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے۔ پہلے دن پکی تھکی حدیثیں یاد کر لے، ایمان کی 4-5 حدیثیں، نماز کی 4-5 حدیثیں، علم کی، ذکر کی، اخلاص کی، اکرام کی۔ ارے بولا آدھا گھنٹہ بیان ہو جاوے کہ نہیں؟ 5-7 چلے لگ گئے، امیر صاحب میں تمہارے ساتھ آؤں گا لیکن میرا بیان مت طے کرنا، ایسا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے صورت میں کہتے ہیں، آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ ارے بولو، ارے کیا مشکل ہے دعوت دینا۔ یہ جب تعلیم کا حلقہ صحیح ہوگا اور تعلیم میں سیکھنے کی نیت سے ہم بیٹھیں گے، اللہ پاک آہستہ آہستہ حدیث یاد کرائے گا، پھر اس کے مقصد کو، اس کی ضرورت کو، اور ماشاءاللہ دعوت دینے والا بن جائیں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں، عمل کرنے کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے۔ اور تیسرا ہمارا تعلیم کا جو حصہ ہوگا اس میں 6 نمبر کے مذاکرے ہوں گے۔ ایمان کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ ایمان کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ دلوں کا یقین، بولو، صحیح ہو جائے، غلط یقین نکال کر کے صحیح یقین آ جائے۔ نماز کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جاوے۔ کیا مطلب؟ نماز کی صفت کیا ہے؟ اللہ کا حکم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جیسے نماز میں اللہ کے احکامات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، نماز کے باہر کی زندگی بھی ہماری اللہ کے احکامات والی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بن جاوے۔ نماز میں آدمی کھاتا ہے، نماز میں چلتا ہے، نماز میں بولتا ہے، ارے بولو، کیوں؟ اللہ کا حکم۔ تو نماز کے باہر کی زندگی 24 گھنٹے کی ہماری صفت صلاۃ پر آ جاوے، جو اللہ نے حکم دیا وہ کریں گے، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ کاروبار میں، ملازمت میں، فیکٹری میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں یہ نماز کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے۔ علم کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ بولو، ہماری زندگی میں تحقیقات کا علم آ جائے، جو عمل کرنا ہے اس میں میرا اللہ کا حکم کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ اکرام مسلم، حق والوں کا حق ادا کرنا، اخلاص نیت، ہر عمل کے شروع میں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا۔ یہ 6 نمبر کے مذاکرے ہمارے باری باری ہمارے تمام ساتھیوں کو مذاکرے کی شکل میں
پھر یقین کی شکل میں، پھر عمل کی شکل میں اس کو لانا پڑے گا۔ اللہ کرے ہمارے چلے 4 مہینے کے ذریعے سے یہ 6 نمبر اگر صحیح طریقے سے ہم نے یقین کے ساتھ حاصل کر لیے تو یوں کہتے ہیں یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ حکم تو پورے دین پر چلنے کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا، یہ تو حکم ہے۔ ایسے دوستوں بزرگوں ہمارا تعلیم صبح میں بھی ہو شام کو بھی 4 گھنٹے روزانہ ہماری تعلیم ہونی چاہیے۔ ارے بولو کتنے گھنٹے ہونی چاہیے؟ نیت کرو انشاءاللہ 4 گھنٹے مکمل کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ارے سب ہاتھ اٹھاؤ نے، جب جماعت میں جائیں گے تب بھی 4 گھنٹے کریں۔ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، 10 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ 120 دن کے اندر پوری تعلیم کی پابندی، اعمال کی پابندی پر اللہ پاک کیا دیتے ہیں؟ 4 مہینے ماشاءاللہ پورے لگ گئے۔ پھر 2-3 مہینے کے بعد میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے یہ صاحب؟ بولے چلہ لگانے کی۔ 65 سال کی عمر ہے، ٹرک کا ڈرائیور تھا، پوری زندگی پی کے چلتا تھا اور نماز میری چھوٹ گئی۔ اس تعلیم کی استقامت کے ساتھ اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ پاک نے زندگی کو بدلا ہے۔ اب میں نے طے کیا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دن اللہ کے راستے میں لگاؤں۔ پھر 3 مہینے کے بعد پھر ملاقات ہوئی، حاجی صاحب کہاں جا رہے؟ بولے ملیشیا 4 مہینے جا رہا ہوں۔ پھر کہیں 4-6 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی تو بستر لے کر حاجی صاحب کہاں؟ بولے چلے میں جا رہا ہوں۔ اور اللہ کا کرنا اس تعلیم کی استقامت کی برکت سے اور عمل کے استقامت کی برکت سے اللہ کے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اور آپ بھی پابندی کریں، انشاءاللہ ہر عمل میں پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں گے۔ گھر میں ہوں گے تو بھی، باہر جائیں گے تو بھی 4 گھنٹے ہماری تعلیم ہونی چاہیے۔ ہمارا مشورہ اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ مشورے میں ایک بات یہ طے کر لے، ایک تو امور ہے بھائی، خدمت کون کرے گا، اعلان کون کرے گا، بیان کون کرے گا، تعارفی بات کون کرے گا، گشت کے آداب۔ ارے بولے یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مشورے کے وقت کے اندر کہ بھائی جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اس گاؤں کی، اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے جتنے گھر ہیں، ان تمام گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نقد کیسے نکلے اس کی فکر ہم مشورے میں کریں گے۔ اگر ہم جس مسجد میں ٹھہرے اس مسجد کے اطراف میں 120 گھر ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں کیسے نکلے، اس کا مشورہ، اس کی ترتیب۔ دوسرا، ہمارے ساتھ جو چلے ہیں 10 12 15 آدمی، ان کے 24 گھنٹے کیسے صحیح لگ جائے، فضولیات میں نہیں لگے۔ ہمارا 7واں نمبر کیا ہے؟ ارے بولو، اس کے ذریعے سے کہ ہماری نیکیاں برباد نہیں ہو جاتی۔ فضولیات سے اپنا آپ کو بچانا، فضول باتوں سے، فضول خرچوں سے، فضول دیکھنے سے، فضول وقت گزارنے سے۔ یوں آتا ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی، آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے، ایسے ہماری نیکیوں کو فضولیات کھا جاتی ہے۔ یہ اپنے کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوسرا، ہمارے ساتھ چلنے والے کے 24 گھنٹے کیسے لگے۔ اور تیسرا عمل، ہم تو 2 دن 3 دن اس مسجد میں گاؤں میں ٹھہریں گے، آگے بڑھ جائیں گے، لیکن ہمارے بعد یہ گاؤں کی دینی لائن کی فکر کرنے والی ایک جماعت، جس کو مسجد و جماعت کہتے ہیں، وہ بننی چاہیے۔ ہم تو چلے گئے، پتہ نہیں دوبارہ اس گاؤں میں، اس صوبے میں، اس ملک میں کب جائیں گے، لیکن ہمارے جانے کے بعد جیسے آپ نے محنت کی، گھر گھر کی ملاقات اور گشت اور تعلیم اور مشورہ اور 3 دن کی نقد جماعت، 4 مہینے کی جماعتیں جو بنی ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ باقی رہے، تو تیسرا عمل اس مشورے میں سوچنا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھی مقامی محنت کیسے کرے۔ ایک تو ہر گھر سے ایک آدمی نکلے، دوسرا ہمارے 24 گھنٹے، ہمارے 48 گھنٹے اس مسجد کے قیام میں ہمارے ساتھیوں کا وقت اعمال میں لگے۔ آپ 2 کی جوڑیاں بنا دو، ایک نیا ایک پرانا، ایک سیکھنے والا ایک سکھانے والا،
یہ نماز بھی سکھائے گا، یہ قرآن بھی سکھائے گا، یہ وضو غسل کے فرائض بھی سکھائے گا. یہ جب بھی فارغ وقت ہوگا اس کی اتحیات. ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد باجے ہمارے ساتھی چلا لگا کر آئے، بلکہ معذور جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن ایک چلے میں 50 60 70 حدیثیں یاد کر کے آئے، دعائیں یاد کر کے آئے، اصول یاد کر کے آئے، سنت یاد کر کے آگئے. یہ کب ہوا؟ جب ہماری جوڑیوں نے محنت کی. جب پیدل جماعت چلے گی وہ دو کی جوڑیاں باتیں نہ کرے، ایک دوسرے کی اتحیات صحیح کرا لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ ساتھیوں کو اتحیات سکھلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کرتے اور اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دعائیں سکھلاتے. میں اور آپ بھی اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے جا رہے تو ہماری ضرورت کی چیزیں، بھائی فرائض واجبات نہیں آتے، سورہ فاتحہ صحیح یاد نہیں ہے، کھانے پینے کی سنتیں یاد نہیں ہے، یہ تمام چیزیں سیکھ کر لانے کی ضرورت ہے. جب میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور یہ تمام چیزیں وقت صحیح لگے، ہمارا وقت صحیح لگنا چاہیے. ہمارے پاس بہت وقت بچتا ہے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر 4 گھنٹے تعلیم کرے گا، کتنا کرے گا بولو؟ 5 نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ہر نماز کے بعد عمل ہے. 15-20 منٹ نماز کی، 15 منٹ عمل کی، آدھا گھنٹہ. تو 5 نمازوں میں کتنے لگ گئے؟ 2.5 گھنٹے. 4 اور 2.5 6.5. 1 گھنٹہ روزانہ گشت عمومی، کتنے ہو گئے؟ 7.5. 1 گھنٹہ اپنے پیشاب پاخانہ غسل وغیرہ کے لیے، 8.5. 1.5 گھنٹہ کھانے پینے کے لیے، 10. اور 6 یا 7 گھنٹے سونے کے گن لو، کتنے لگ گئے؟ 17. کتنے ہو گئے؟ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت میں 1 گھنٹہ لگا لو، 18 گھنٹے، 19 گھنٹے. پھر بھی ہمارے 4-5 گھنٹے بولو بچ جاتے. یہ 4-5 گھنٹے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لگنے کی جگہ پر نہیں لگیں گے تو نہ لگنے کی جگہ پر ہمارے بولو 5 گھنٹے کے ذریعے سے آدمی نقد جماعت روزانہ بنا سکتا ہے. ارے بولو بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیسے بنائے گا؟ پہلے تو امیر صاحب اپنے ساتھیوں کو متفق کرے، بھائی اس بستی سے نقد جماعت نکالنی ہے. مقامی لوگ کہیں گے ہمارا تو یہ کون سا گاؤں ہے، کیسر پورا کے اجتماع سے ہماری تو جماعت ہے. آپ کیسر پورا کا اجتماع کا انتظار نہ کرو، آپ تو 2 مہینے پہلے پہنچے ہو. بھائی کتنے نکلیں گے؟ بولے 2 جماعتیں. اچھا بھائی 20 آدمی، 2 جماعتوں میں کتنے ہیں؟ 20. اب گاؤں میں 150 گھر ہے، ایک گھر میں 2 بالغ مرد ہے تو 300 بالغ مرد ہے. 20 آپ کو، آپ کے مبارک. اب باقی کے کتنے بچے؟ 300 میں سے 280 پر ہم محنت کر کے نقد جماعت نکالیں گے. ان کی باتوں کو ٹھکراؤ گے تو آپ کو رہبری کرنا بھی مشکل ہو جائے گی. نہیں نقد جماعت نکلنی چاہیے. کیسر پورا نہیں بھائی، کیسر پورا کی 2 جماعتیں ٹھیک ہے، لیکن باقی کے 280 پر ہم محنت کر کے نقد جماعت نکلیں. اگر آپ نے اتنا کہہ دیا، بولا آپ کو کوئی منع کرے گا؟ ارے بولو. پھر آپ نے 2 کی 6 جوڑیاں بنا دی، 12 آدمی، ایک رہبر لگا دیا. آپ 3 دن مسجدوں میں قیام کرو گے اور 150 مکان ہے. 150 مکانوں کو آپ 3 جگہ تقسیم کر لو 3 دنوں میں. ایک مسجد میں 3 دن رہو گے اور 150 مکان ہے تو ایک دن میں کتنے مکان ہو جائیں گے؟ 50. کتنے بولو؟ 6 جماعتیں آپ کی بنی ہے. کتنی جماعتیں بنی ہے؟ 2 کی. 50 کو 6 پر تقسیم کرو، کتنی ہوئی؟ 8 6 48. ایک جماعت کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ 8 مکان. کتنے آئیں گے؟ 8. ایک جماعت 8 مکان، دوسری جماعت 8، ایسی 6 جماعتیں 48 50 مکان تک پہنچ گئے. 3 دن کے اندر 150 مکان پورے ہو گئے. آپ بیٹھ کر پورے ایمان یقین کی بات کرو، 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ، تو بھی 8 گھر میں آدھا گھنٹہ لگاؤ گے تو آپ کے 4 مہینے 4 گھنٹے آپ کے استعمال ہو جائیں گے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور 5 گھنٹے تو ہمارے ایسے ہی زائد تھے. اگر آپ نے یہ نیت کر لی اور ہر گھر کی ملاقات، پورا ایمان یقین کی بات، 4 مہینے چلا، 3 دن مقامی محنت،
تو انشاءاللہ آپ کی 4 مہینے کی جماعتیں بھی بنے گی، چلے کی بھی بنے گی، 3 دن کی نقد جماعت روزانہ بنے گی، تعلیم میں اضافہ ہوگا، گشتوں میں اضافہ ہوگا، اور مقامی محنت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ کب؟ یہ ہمارے 4-5 گھنٹے صحیح استعمال کرے۔ آپ متفق ہو گئے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو متفق کیا، آنے والے رہبروں کو متفق کیا، ہم کو اس بستی سے نقد جماعت نکالنی ہے، اور پھر آپ محنت کرو گے، کیا نقد جماعت نہیں بنے گی؟ ارے بولو، اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اچھی طریقے سے ہم نقد جماعت ہر جگہ سے بناوے۔ یہ نہیں کہ اپنے تعلیم کے عمل ہو گیا، نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، بہت ہو گیا، نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 چیزوں میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے۔ ارے بولو کتنی چیزوں میں؟ 4۔ ایک دعوت اللہ، یہ جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اس میں 5 لائن کے گشت بھی آ گئے، اس میں گھر گھر کی ملاقات بھی آ گئی، اس میں بیان بھی آ گیا، انفرادی ملاقات بھی آ گئی، ساتھیوں کا اختلاط ذہن بنانا، ان کو نقد آمدہ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ تمام چیزیں آ گئی۔ تو پہلا، زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت دعوت اللہ میں لگے۔ دوسرا، تعلیم اور تعلم، سیکھنے اور سکھانے میں۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، جب تک کہ اعوذ باللہ صحیح نہیں ہوگی، ہم بسم اللہ کو شروع نہیں کریں گے۔ 2 جوڑی پکانے کے اندر ہے، وہ بھی پکاتے پکاتے بھی کیا کرے گی؟ بولو، سیکھنے سکھانے کا عمل کرے گی۔ ابھی ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، ایک ساتھی آ کر کہنے لگا، مولانا میں نے ان کو دیکھا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے، اور میں جب کچن میں گیا کہ 2 ساتھی جو پکانے والے ہیں وہ کیا کرتے، تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ چاول انہوں نے چولہے پر رکھ دیے۔ اب اس کی کوئی ضرورت ہے 10 منٹ تک 15 منٹ تک ہلانے کی؟ وہ تو پڑا ہے۔ اب یہ 15 منٹ کے اندر ایک نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اور دوسرے کو میں نے دیکھا کہ تسبیح لے کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے قرآن جس نے ہاتھ میں لیا، میں نے اس کو پوچھا، بھائی صاحب تو پکانے کے لیے آیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ بولے چولہے پر میں نے چاول رکھ دیے ہے اور 10-15 منٹ ایسے ہی بیٹھنا ہے۔ تو میں نے کل تعلیم کے حلقے میں سورہ یاسین کی فضیلت سنی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی کہ میری تمنا ہے ہر مومن کے سینے میں سورہ یاسین ہونی چاہیے۔ تو کل اور آج 2 دن کے اندر آدھی سورہ یاسین میں نے حفظ یاد کر لی۔ جب آدمی اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے تو اس طریقے سے کر کر اپنا چلہ پورا کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اللہ میں، تعلیم اور تعلم سیکھنے اور سکھانے میں، تیسرا ذکر و عبادت میں۔ میں نے آپ کو عبادت کی ایک مثال دی، باز اللہ والے 200 رکعت پڑھتے تھے۔ ہماری قضاء عمری جو نمازیں چھوٹ چکی ہے کسی غفلت کی وجہ سے، آج یاد ہے، ہم اس وقت کے اندر محنت کر کے اپنے قضا کو، بھئی آج فجر کی نماز قضا 1 دن، مہینے کی چھٹی دی تو مہینے میں پوری ہو جائے گی، سال کی چھٹی ہے روزانہ 5 کریں گے، یاد رکھیں گے، 1 چلہ 2 چلے 3 چلے میں ہماری قضاء عمری، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، حافظ قرآن 3 پارے روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے، غیر حافظ 1 پارہ پڑھیں گے۔ معمولات ہمارے جتنے بھی ہیں، تقریباً 36 دعائیں ایسی ہیں جو صبح سے شام تک ہم کو کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، استنجا جانے کی، استنجا سے نکلنے کی، وضو کے بعد، یہ تمام دعائیں روزانہ روزمرہ کی ضرورت کی چیز ہے۔ ان تمام چیزوں میں اپنا وقت لگا لو، تعلیم و تعلم، سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں۔ ہمارا وقت کس میں لگے؟ اگر ہر آدمی خادم بنے گا، بولو لڑائی جھگڑا ہوگا؟ ارے بولو، لڑائی جھگڑا کب ہوگا؟ جب آدمی مخدوم بنے گا، لوگ میری خدمت کریں، نہیں، ہر آدمی اپنا پیالہ، اپنی چمچی، اپنی تمام چیزیں دھوتا چلا جاوے، کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب آدمی مخدوم بنے گا وہاں اختلاف ہوگا۔ اس لیے اپنی خدمت خود کر لے۔ اپنے امیر صاحب کی خدمت کا معنی اطاعت کرے۔ امیر صاحب کی خدمت کرنے کا معنی کیا بولو؟ اطاعت کرے۔ اپنے ساتھیوں کی خدمت کا معنی، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کا کپڑا دھونا ہے، دھو دو، ورنہ ان کو دین سکھلاؤ، ان کو اعمال پر سکھلاؤ۔ اگر کوئی غفلت کرتا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ، بھائی صاحب 10 بجے کے تعلیم کا وقت ہے، تم روزانہ 11 بجے آتے ہو،
اللہ کے راستے میں نکلے ہو، کاروبار چھوڑ کر نکلے ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلے ہو، اب تمہارا 1 گھنٹہ سونے میں جا رہا ہے، اگر تم 10 بجے سے بیٹھ جاوے، دیکھو آج یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنے کا معنی ہم اپنے بھائیوں کا وقت صحیح لگے اس کی فکر ہم کریں۔ اور چوتھا، بستی والوں کی خدمت۔ سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں آنے والے بن جاوے، یہ اعمال نبوی اور اعمال دعوت کے کام پر لگ جاوے۔ اگر اس ترتیب پر میں اور آپ محنت کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا کام کو بنا دے۔ 4 چیزیں کم سے کم ہمارا وقت لگے، کھانے پینے میں، سونے میں، دنیا کی ضروریات میں اور ضروری باتوں میں۔ 4 چیزیں بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ 4 چیزیں بولو۔ زبان کا سوال نہیں کریں گے، زبان کا سوال، دل کا سوال بھی نہیں ہوگا، زبان کا سوال نہیں ہوگا، دل کا سوال نہیں ہوگا، فضول خرچی نہیں ہوگی، اور اپنے ساتھی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ 4 چیزیں زیادہ سے زیادہ کریں گے، 4 چیزوں میں کم وقت لگے گا، اور 4 چیزیں بالکل نہیں کریں۔ یہ دن بھر کے اعمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کی عبادت دعائیں۔ ہمارے لیے جو ہم نے عمل کیے دن بھر میں، جتنی ملاقات، جتنی تشکیلیں، ان تمام کے نام کے ساتھ ہم راتوں میں اٹھ کر دعا مانگیں گے۔ ہو گیا ہو گیا جی۔ بھئی جو ساتھی جماعت میں جانے والے ہیں آگے آ جاؤ بھئی۔